نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں اولیاء اللہ کی شان میں فرماتا ہے کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو دنیا کا خوف ہے نہ آخرت میں غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمات کے جو مضامین مظہر جمال مصطفی سے لیے گئے ہیں، تالیف حضرت نصیر الدین ہاشمی قادری برکاتی کی، اس میں عنوان چل رہا ہے کرامات، آپ کی انگلیوں کی برکت۔ حضرت شیخ محمد عارف ابو محمد علی سے رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے بغداد آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عرصہ ٹھہرا رہا۔ جب میں نے مصر کی طرف لوٹنے کا اور مخلوق سے مجرد رہنے کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے وصیت کی کہ کسی سے کچھ نہ مانگوں اور اپنی دونوں انگلیوں کو میرے منہ میں رکھا اور مجھے حکم دیا کہ ان دونوں کو چوسوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم درست ہدایت یافتہ ہو کر جاؤ۔ میں بغداد سے مصر آیا اور میرا یہ حال تھا کہ نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا اور میں بڑا طاقتور تھا۔ کرامت، خشک درختوں کا پھل دار ہونا۔ شیخ ابو صالح المظفر زریانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ علی بن الحیتی بیمار ہو گئے تو میری زمین پر جو زریان میں تھی تشریف لائے۔ ان کی عیادت کے لیے میرے شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میری زمین میں 2 کھجور کے درخت 4 سال سے خشک پڑے تھے اور میں ان کو کاٹنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے نیچے وضو فرمایا اور دوسرے کے نیچے نفل ادا کیے، تب وہ درخت ہرے بھرے ہو گئے اور اسی ہفتہ ان میں پھل بھی آ گیا، حالانکہ ان کھجوروں کا موسم بھی نہ آیا تھا۔ میں نے کچھ کھجوریں لے کر شیخ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کھائیں اور دعا فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سا اور تیرے مویشیوں میں برکت دے۔ کرامت، نابینا اور برس والے کو اچھا کرنا۔ روایت ہے کہ ابو غالب فضل اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا کہ وقت مقررہ پر تشریف لے گئے اور مجلس میں بغداد کے مشائخ اور علماء جمع تھے۔ دسترخوان بچھایا جس میں مختلف قسم کے کھانے چن دیے گئے۔ ایک ٹوکرا جو بند تھا لا کر دسترخوان کی ایک طرف رکھ دیا گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبے میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا نہ کھایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ کھانا شروع کرے۔ آپ نے شیخ ابو الحیتی کو اشارہ کیا کہ وہ صندوق اٹھوا کر یہاں لاؤ۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کھولو۔ جب کھولا تو اس میں ابو غالب کا لڑکا تھا جو کہ مادرزاد اندھا تھا اور برس و جزام کے مرض میں مبتلا تھا۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر کھڑا ہو جا۔ لڑکا فوراً تندرست اور بینا ہو گیا اور کھڑا ہو کر دوڑنے لگا۔ یہ حال دیکھ کر مجلس میں شور پڑ گیا کہ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے واپس تشریف لے گئے اور کچھ نہ کھایا۔ شیخ ابو سعید کیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں اور مادرزاد اندھے کو بینا اور برس والے کو اچھا کرتے ہیں۔ کرامت، 12 سال کی ڈوبی برات کو سلامت نکالنا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور کرامت جو زبان زد خاص و عام ہے، جس میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا میں ڈوبی ہوئی برات کو 12 سال بعد زندہ کر کے سلامتی کے ساتھ باہر لے آئے تھے۔ اسے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجراتی نے اپنی تفسیر نعیمی کے جلد سوم سورۃ مائدہ آیت نمبر 110 کی تفسیر میں 11ویں فائدے کے ضمن میں تحریر فرمایا ہے کہ جو یہاں پر دوبارہ سے بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا سے یا ان کے معجزات و کرامات سے لوگوں کو دوبارہ عمر دیتا ہے جو پہلے اپنی عمر پوری کر کے فوت ہو چکے تھے۔ یہ فائدہ تخرج الموتیٰ باذن سے حاصل ہوا۔ دیکھو، جن گلے سڑے مردوں کو عیسیٰ علیہ السلام زندہ فرماتے تھے وہ اپنی عمریں پوری کر کے فوت ہوئے تھے، مگر آپ کے معجزے سے انہیں پھر عمر عطا ہوئی تھی۔ لہٰذا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 12 برس کی ڈوبی برات کو صحیح سلامت نکالا اور وہ لوگ بہت عرصہ زندہ رہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس برات کے دولہا کا نام سید کبیر الدین ہے، لقب دریائے دولہ۔ اب انہیں شاہ دولہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی قبر شریف گجرات مغربی پاکستان میں ہے اور آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کراتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم شریف سے ٹپکتے ہوئے قطروں کے 5 چلو پانی پی لیا۔ فی چلو 100 سال عمر عطا ہوئی، اور جو عمر آپ گزار چکے تھے وہ اس کے علاوہ آپ کی وفات شریف 1000 ہجری کے بعد ہے۔ ان تمام واقعات کی تفصیل دیکھو مقامات محمود وغیرہ میں ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ حضرت شاہ دولہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، اور تاریخ بیعت و خلافت سب کچھ وہاں پہ مطالعہ ہے، فرما سکتے ہیں۔ جو لوگ اس واقعہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ اس آیت کریمہ کو پر غور فرما لیں۔ یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے، اگلے ولاگ میں ملتے ہیں۔